وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ آج 26 جنوری ہے، 26 جنوری 2023۔ 15 اگست 1947 میں 200 سال کی طویل جد و جہد اور قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ جب ملک آزاد ہوا تو اس ملک کا دستور کیسا ہو، اس کے لیے 29 اگست 1947 کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ 2 سال 11 ماہ 18 دن کی محنت و مشقت کے بعد اس ملک کا آئین اور سنویدھان بنا۔ 24 جنوری 26 نومبر 1949 کو اسے قبول کیا گیا۔ 24 جنوری 1950 میں اس پر دستور ساز اسمبلی میں لوگوں نے دستخط کیے۔ 26 جنوری 1950 کو پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ آج اسی کی یاد میں ہم یوم جمہوریہ 74ویں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ ہے گلستاں ہمارا۔ 1905 کی دہائی میں گورنمنٹ کالج لاہور میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو خطبہ صدارت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ وہ اپنی تقریر کے بجائے بڑے جوش و خروش سے یہ شعر گنگناتے ہیں: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ ہے گلستاں ہمارا۔ 1905 کی دہائی میں جب اندرا گاندھی راکیش شرما سے پوچھتا ہے کہ خلا سے ہندوستان کیسا دکھائی دیتا ہے، تو راکیش شرما کہتا ہے: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ آج جو ہم یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، یعنی جمہوریت کی یاد تازہ کر رہے ہیں، اس یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ گویا کہ ہم یہ اقرار و اعتراف کر رہے ہیں کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہ ملک ایک سیکولر ہے۔ 1971 میں اندرا گاندھی نے دستور و آئین میں لکھا تھا، اس کا اضافہ کیا تھا سیکولر کا، یعنی یہ ہندوستان جمہوری ہے اور جمہوری ہونے کے ساتھ ساتھ سیکولر ہے۔ ہم جو آج یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، اس میں ہماری قربانیاں شامل ہیں، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں شامل ہیں۔ ہندوستان کے چپے چپے میں آپ کھنگا لیجئے اور جس اینٹ کو بھی اٹھائیں گے، ہمارے بزرگوں کے خون کی چھینٹیں آپ کو نظر آئیں گی۔ بہادر شفر آخری مغل بادشاہ کو آپ جانتے ہوں گے کہ 83 سال کے بہادر شاہ ظفر، ان کے سامنے میں ان کے تمام بیٹوں کے سر کو قلم کر کے انگریز تشت میں سجا کر لایا۔ سوچا کہ بہادر شاہ ظفر کی آنکھ سے آنسو جاری ہوں گے اور وہ منت و سماجت کرے گا، مگر بہادر شاہ ظفر وہ کہتا ہے کہ تیمور کی اولاد اسی طرح سے سرخ ہو کر اپنے باپ کے سامنے میں آتی ہے۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جنہیں کالا پانی کی سزا دی گئی تھی۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ 2 مئی 1886 میں ان کے لیے پھانسی کے سزا کا اعلان ہوتا ہے اور 68 صفحات پر مشتمل
फैसला सुनाया जाता है। हजरत मौलाना जाफर थानेसरी रहमत उल्लाह अलैह को जब फांसी की सजा दी गई, पुलिस आता है, दारोगा आता है कि हजरत मौलाना जाफर थानेसरी रहमत उल्लाह अलैह और उनके तमाम साथी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। पुलिस पूछता है कि जाफर थानेसरी तू हंस क्यों रहा है? आज तो फांसी का दिन है और तुम्हारे लिए सजा का ऐलान हुआ है कि तुम्हें फांसी दी जाएगी, तू हंस क्यों रहा है? मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि अब मुझे फांसी दी जाएगी, इसका मतलब यह है कि मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा। जब ये सुनता है तो 24 अगस्त 1886 को 1886 को 24 अगस्त 1886 को इनकी फांसी को बदल दिया जाता है और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है कि तुम्हें अब फांसी नहीं दी जाएगी, बल्कि तुम्हें उम्र कैद यानी ऐसी जगह पर रखा जाएगा कि तुम मौत मांगेगा लेकिन तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। तो ये हिंदुस्तान मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ सकाफतों का मजमुआ है और यही जमहूरियत की पहचान है और यही सेकुलरिज्म की अलामत है। आज हम यौम जमहूरिया मनाकर उस दस्तूर और आइन के इब्तदाइया में जो लिखा गया है हम वो एहसास दिलाते हैं। वो क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है कि हम हिंदुस्तानी आवाम तजवीज़ करते हैं कि इंडिया एक आज़ाद समाजवादी जमहूरी हिंदुस्तान के हैसियत से वजूद में लाया जाए, जिसमें तमाम शहरियों के लिए समाजी, माशरती, सियासी इंसाफ, आज़ादी ख्याल, इजहार राय, आज़ादी अकीदा व मजहब व इबादत, मौक़े और मेयार की बराबरी, इनफरादी तशख़्ख़ुस और एहतराम को यकीनी बनाया जाए और मुल्क की सालिमियत और यकजहती को कायम रखा जाए। हम फिर उस शेर के जरिए से अपनी बात को खत्म करते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर हम गुनगुनाते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये है गुल सिता हमारा। 26 जनवरी जिंदाबाद। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, इंडिया। 26 जनवरी उलमाए किराम, मदारिस इस्लामिया, जमीयत उलमाए हिंद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।